گویا حضور سارے عالمین کے حق میں مہربان بن کر تشریف لائے، یعنی حضور کو رحمت للعالمین کہا جائے تو معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور مہربان عالمین کے لیے تشریف لائے، مہربان بن کر عالمین کے لیے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام عالمین کے حق میں مہربان اور رحمت بن کر آئے ہیں، تو یہ اس جملے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو عالمین کی حاجت نہیں بلکہ عالمین کو حضور کی رحمت کی حاجت ہے۔ اگر عالمین نہ بھی بنے ہوتے تب بھی حضور علیہ السلام کی عظمت و شان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق نے سب سے پہلے جب مخلوق میں جس شے کو پیدا فرمایا وہ اپنے حبیب کا نور ہے۔ سبحان اللہ، وہ حبیب کا نور ہے۔ نور ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلقت میں سب سے پہلے جس شے کی تخلیق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی عقیدہ ہے نا ہمارا؟ الحمدللہ۔ اب اس پر ہم علماء سے تقریریں بھی سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں جس انداز سے یہ فقیر آپ کے سامنے الفاظ رکھے گا، فکر رکھے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک حضور خلقت میں اول بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، حضور خلقت میں اول بن کر تشریف۔ خلقت میں یعنی اللہ خالق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ تو ساری مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور آئیے اب قرآن سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس عقیدے کو روشن و منور فرما دیا۔ فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہاں اس آیت کے ترجمے سے یہ بات بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جس کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں محتاج وہ ہیں جن کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جو رحمت بن کر آیا ہو وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ اور ہم سب کو، کائنات کے ذرے ذرے کو حضور کی رحمت کی حاجت ہے۔ ہم سب محتاج ہیں حضور کی رحمت کے، عالمین محتاج ہیں حضور کی رحمت کے۔ حضور ہے ہماری حاجت، ہماری احتیاج، اور ہم ہیں محتاج۔ عالمین ہے محتاج اور ہماری احتیاج ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت ہے، جس کے ہم محتاج ہیں، ایک انسان کو جس شے کی احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ احتیاج کو پہلے بناتا ہے، محتاج کو بعد میں بناتا ہے۔ کیسے؟ بھائی ہم دنیا میں جب پیدا ہوئے تو ہمیں آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے کس شے کی ضرورت ہوئی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ آواز آ رہی ہے میری پیچھے تک؟ ٹھیک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا میں سب سے پہلے زندہ رہنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوا کی، آکسیجن کی، اسی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اگر ہوا نہ ہو اور بچہ کسی ایسے ماحول میں پیدا ہو جائے، زندہ رہے گا؟ زندگی کے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ ہوا، آکسیجن۔ سانس لینا ہی کس سے ہوگا؟ ابھی کھانا پینا بعد میں، پہلے کیا چیز ہے؟ آکسیجن، سانس۔ اور سانس کس سے آئے گی؟ آکسیجن سے۔ زندگی کس سے برقرار رہے گی؟ آکسیجن سے، ہوا سے۔
تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسانے سے پہلے اس دنیا کی جو ضرورت ہے اس کو پہلے تکلیف فرمایا. سبحان اللہ. بندے کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہوا کو تکلیف فرمایا. پھر اس کی ضرورت ہے پانی، پانی پہلے سے موجود. پھر اس کی ضرورت ہے غذا، غذا پہلے سے موجود. تو قاعدہ الہیہ یہ ہے، طریقہ الہیہ یہ ہے، رب تعالیٰ کا جو ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محتاج کو اللہ بعد میں بناتا ہے، اس کی ضرورت کو اللہ پہلے تکلیف فرماتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اگر یہ ضرورت ہماری پہلے سے نہ بنی ہو تو ہم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. اگر پانی نہ ہوتا دنیا میں، صرف ہوا ہوتی، تو جب تک ہوا کی ضرورت ہے تب تک زندہ ہیں. لیکن جب ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی پیاس بھی لگنے لگ گئی، اس کی ضرورت بھی پڑ گئی اور پانی نہ ملا، تو جب تک برداشت ہوگا برداشت کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دم نکل جائے. اچھا پانی مل گیا، اب بھوک کی احتیاط شروع ہوئی. اگر غذا ہوگی تو زندہ رہ سکیں گے، غذا نہیں ہوگی تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. اب آسانی سے بات کو جمع کرتے ہیں. اتنی بات جو پھیلائی وہ سمجھانے کے لیے پھیلائی. ہم نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ محتاج کو بعد میں بھیجا جاتا ہے، محتاج کو بعد میں بنایا جاتا ہے. پہلے اس کی احتیاج کو، پہلے اس کی ضرورت کو، پہلے اس کی حاجت کو، پہلے اس کے حق میں جو مہربانی کرنے والا ہو، جو چیز مہربان ہو، اللہ تعالیٰ مہربان کو پہلے بناتا ہے، محتاج کو بعد میں بناتا ہے. مہربان کو پہلے بناتا ہے، محتاج کو بعد میں بناتا ہے. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے آیت مقدسہ کے معنی کے اوپر. رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے حق میں مہربان بنا کر بھیجا ہے. تو حضور ہو گئے مہربان اور عالمین ہو گئے جن پر حضور نے کرنی ہے مہربانی. حضور ہو گئے رحمت اور عالمین ہے جن پر حضور نے رحم فرمانا ہے. تو عالمین ہوئے محتاج اور حضور ہوئے ان کی احتیاج. عالمین ہوئے محتاج، حضور ہوئے ان کی ضرورت. عالمین ہوئے محتاج اور حضور ہوئے ان پر مہربان. تو قاعدہ یہ ہے کہ مہربان کو اللہ پہلے بناتا ہے، محتاج کو بعد میں بناتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ عالمین محتاج ہیں تو بعد میں بنائے گئے، اور حضور احتیاج ہے، ضرورت ہے، رحمت ہے. تو اللہ نے عالمین سے بھی پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. حضور کے نور کو اللہ نے پہلے بنایا اور عالمین کو بعد میں بنایا. اب اگر میں جملہ آگے بڑھا دوں گا آپ کو تھوڑی دیر یہ بات یاد رہے گی، اس کے بعد بھول جائیں گے. تھوڑی دیر تو یاد رہے گی، جیسے بچپن سے تقریریں سنتے آئے کتنی یاد ہے. تھوڑی دیر یاد رہے گی، بات بھول جائیں گے. آئیے تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں. جب کچھ سیکھتے تو مشقت کرتے ہیں، اور سیکھنا اس وقت تک یاد رہتا ہے جب تک اسے دہرایا جاتا رہے، جب تک اسے دہرایا جائے. تو آئیے ہم مل کر دہراتے ہیں یہ سبق، اور دہرانے کے لیے کچھ علامت مقرر کر لیتے ہیں. جب جب ذہن میں یہ علامت آئے گی سبق یاد آ جائے گا انشاءاللہ. یہ سب چیزیں یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ ہنٹس ہیں، یہ ٹپس ہیں، یہ شارٹ کٹس ہیں، یہ تھوڑی بہت آپ کو ذہن میں یاد آوری کے لیے باتیں ہیں. اب تھوڑی سی زحمت کیجئے، جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اپنے دائیں بازو، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیے. سب لوگ اٹھائیں جتنے بیٹھے. بھائی جس کو شرم آ رہی ہے نہیں اٹھائیے، کوئی بات نہیں. اگر دین سیکھنا ہے سیدھا ہاتھ اٹھا لیں. اب اس شہادت کی انگلی سے پہلا عقیدہ یاد رکھیے گا. عقیدہ یہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ حضور تمام خلقت میں اول ہیں. حضور خلقت میں اول ہیں. تھوڑی سی آواز بھی بلند کر لیجئے. حضور خلقت میں اول ہیں. حضور خلقت میں اول ہیں. کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے. یاد رہے گا؟ ابھی یاد رہے گا انشاءاللہ. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی
کہ حضور خلقت میں اول ہے، ساری مخلوق میں حضور اول ہے، اول ہے. پہلا عقیدہ. اب میں ایک مثال سے آپ کو بات آگے لے کے چلتا ہوں. ماں اور بچے کی اگر میں مثال بتاؤں نا آپ کو تو بات آسان بھی ہو جائے گی، سمجھ میں بھی آ جائے گی. اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں انہیں بھی مان ہوگا کہ ہماری مثال دے کے بات سمجھائی گئی تو اس طرح یاد رہنے کا ایک سبب اور ہو جائے گا، مان بھی ہوگا ان کو. اور آپ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب جو بیٹھے ہیں ہماری مائیں ہیں. اللہ ماؤں کو سلامت رکھے آمین. اور جو وصال کر کے اللہ ان کی بخشش فرمائے. آمین. یہ محفل بھی ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم انہی کی مثال لیتے ہیں. دنیا میں اگر ہم ماں اور بچے کی مثال دیکھیں تو ماں اور اس کے بچے کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہے نا وہ وہی ہے جو اگر سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے جیسے ایک مہربان اور محتاج. بچہ کیا ہے؟ مہربان کے محتاج؟ محتاج. بتائیے ذرا. محتاج، بھی ذرا زور سے ذرا. محتاج، بچہ مہربان کہلائے گا یا محتاج؟ محتاج، کس کا محتاج ہے؟ ماں کا. تو ماں کیا ہوئی؟ مہربان، مہربان. اب ماں اور بچے میں جو نسبت قائم ہوئی ہے وہ مہربان اور محتاج کی ہے. مہربان اور محتاج، ہم نے سمجھنا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو. اور ہم مثال آپ کو سمجھا رہے ہیں ماں اور بچے کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور بچے کو یہ نسبت یہ تعلق دیا ہے کہ بچہ محتاج ہوتا ہے ماں کی مہربانی کا. ماں بچے کے حق میں مہربان ہے. اب جب ماں بچے کے حق میں مہربان ہے تو پہلے کون ہوتا ہے؟ ماں. ماں، دیکھیے قاعدہ بھی پورا ہو رہا ہے نا. ماں پہلے مہربان، پہلے محتاج. بعد میں تو ماں اول، محتاج بعد میں. ماں پہلے، محتاج بعد میں، بچہ بعد میں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت سے اسباب کی بنا پر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے نا بھائی. پاکستان میں تو یہ ریشو زیادہ ہے، یا بنایا جاتا ہے زیادہ ریشو، یا بتایا جاتا ہے. بہرحال ایسی چیز ممکن ہے، ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایسی ماؤں کا درجہ شہادت کا درجہ عطا کیا سبحان اللہ. جنہیں وقت ولادت جو انتقال کر جائیں، بچے کی ولادت کے وقت جن ماؤں کا انتقال ہو جائے، جن مسلم خواتین کا وقت ولادت انتقال ہو جائے، وہ مائیں شہادت کا رتبہ پاتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اس رتبے کو پانے کے لیے انتقال کروایا جائے، نہیں، یہ تو ہو جائے تو پھر اس کو یہ رتبہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامتی عطا آمین. فرمائے. لیکن جس ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو اسے ماں کی مہربانی کی حاجت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچہ محتاج ہے نا. کس کا محتاج ہے؟ ماں کا. ماں کا، مہربان کا. بھائی بچے کے حق میں مہربان اللہ نے ماں کو بنایا. اب بچے کو بھوک لگی، اس کے حق میں مہربان کون ہے؟ بھائی اس کی محتاجی کون دور کرتا ہے؟ ماں دور کرتی ہے. اگرچہ کہ حقیقی محتاجی دور کرنے والی ذات اللہ رب العالمین. حقیقی کارساز کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ. ہر شے میں یاد رکھیے گا یہ جو ہم نسبت بیان کر رہے ہیں یہ مجازی نسبت ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. اور یہ دارالاسباب کی نسبتیں بیان کی جا رہی ہیں. حقیقت میں کارساز، پالنے والا، کھلانے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن دنیا میں یہ اس نے دارالاسباب بنایا ہے. اس میں جب ہم کہتے ہیں اس نے مارا، اس نے یوں کر دیا، اس نے کھلایا، اس نے پلایا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں. ہم یہ اسباب اور وسیلہ سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم اسباب و وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں. یاد رکھنا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے دنیا میں جسے جو کچھ ملا ہے، دنیا میں جسے
जिसे जो कुछ मिला है खुद से नहीं मिला, अल्लाह की अता से मिला है, बेशक। अल्लाह के फजल से मिला है, अल्लाह के करम से मिला है, उसके रहम से मिला है। अगर कोई ये दावा करे कि मुझे ये कमाल जो मिला है, कोई भी कमाल मिला है, कोई भी खूबी मिली है, ये खुद से मेरे अंदर, समझ लेना यही चीज शिर्क कहलाती है, यही चीज शिर्क की तरफ ले जाती है। किसी शख्स में, किसी चीज में कोई कमाल खुद से मानना कि ये इसके अंदर खुद से पैदा हो गया, याद रखना ये किसी के अंदर ताकत नहीं। कोई खुद से तो मक्खी भी नहीं मार सकता, कोई खुद से तो हाथ भी नहीं हिला सकता। ये जितनी ताकतें हैं ये सब अल्लाह की अता करता है, मुझ में, तुम में, हर शख्स में, हत्ता के अंबियाए किराम में भी, महबूबों में भी, हत्ता के नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो शान, जो ताकत, जो कुव्वत, जो इख्तियार, जो मर्तबा नसीब हुआ वो अल्लाह की अता से नसीब हुआ है, वो अल्लाह की अता से नसीब। जब हमने अल्लाह की अता से मान लिया तो शिर्क खत्म हो गया। अब शिर्क नहीं हो सकता, अब कोई हमें मुशरिक नहीं कह सकता। हमारा अकीदा बिल्कुल बेगुबार अकीदा है, उजला, निखरा, सुथरा, चमकता हुआ अकीदा है। हम जिसे जितना बड़ा भी मानते हैं अल्लाह की अता से मानते हैं, हम जिसे जितना बड़ा भी मानते हैं उसे अल्लाह की अता से मानते हैं। और अगर कोई अल्लाह की अता के बगैर किसी को बड़ा कहे तो ये शिर्क का अकीदा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज रखे। अज़ीज़ान गिरामी, बच्चे के हक में मेहरबान माँ है, मगर माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। अब बच्चा रो रहा है, मोहताज रो रहा है, और उसकी मोहताजी कौन दूर करेगा? मेहरबान। मगर मेहरबान तो जिंदा ही नहीं है। मेहरबान क्या हो गया? मर गया। मेहरबान का इंतकाल हो गया, मेहरबान मुर्दा हो गया बज़ाहिर, मेहरबान जिंदा न रहा। तो अगर जिंदा न हो मेहरबान, तो क्या वो मोहताज के हक में मेहरबानी से फायदा पहुंचा सकता है? मोहताज को अपनी मेहरबानी से फायदा पहुंचा सकता है? भाई जो मेहरबान मर जाए, क्या वो मोहताज को फायदा पहुंचा सकता है? माँ अगर जिंदा ना हो तो क्या बच्चे को दूध पिला सकती है? बच्चे की हाजत पूरी कर सकती है? नहीं। तो लाजिम ये हुआ कि मेहरबान को मुर्दा नहीं होना चाहिए, मेहरबान को जिंदा होना चाहिए, मेहरबान को जिंदा होना चाहिए। तभी वो मोहताज की मोहताजी दूर कर सकता है, तभी वो मोहताज की मोहताजी दूर कर सकता है। जब दुनिया के मेहरबान के लिए ये कायदा तय हो गया कि उसे मुर्दा नहीं होना चाहिए बल्कि जिंदा होना चाहिए, तो रब्बे करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें सारे आलमीन के हक में मेहरबान बनाकर भेजा है। तो जब हुजूर तमाम आलमीन के हक में मेहरबान बनकर तशरीफ लाए हैं, तो मानना पड़ेगा कि हुजूर मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। जिंदा, हुजूर मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। जोर से कहिए, हुजूर मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, अभी तक तो नात का शेर सुन के हमने सर को हिलाया है, अब इस आयत के तहत ये माना समझकर इस शेर को पढ़िए। मेरे इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। पढ़िए मिलकर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया, गोया आप ये फरमा रहे हैं कि अगर आप मेरी नजर से छुप गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुर्दा हो गए। कोई चीज नजरों से छुप जाए तो क्या मर जाती है? कोई नजरों से पोशीदा हो जाए, उजल हो जाए। अरे मैं आसान करके बता देता हूं, कोई कब्र में भी चला जाए तो क्या ये कंफर्म है कि वो मुर्दा है? हाँ भाई कंफर्म है। जिसको कब्र में आप उतारते हैं वो मुर्दा होता है कि नहीं होता? उसे आप दफनाते हैं,
اسے آپ نہلاتے ہیں، اسے آپ دفناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ مردہ کی مردہ کی ہوتی ہے نا بھائی. میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کی قبر بنتی ہے، اس پہ پھول چڑھاتے ہیں، خوشبو جلاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. یہ سب کس کی علامت ہے؟ مردہ ہونے کی، موت کی علامت ہے. جس کو قبر میں دفناتے ہیں، ہاں یہ علامتیں ضرور ہیں، مگر ایک میت ایسی آتی ہے جو بظاہر میت جیسی ہے. اسے آپ نے موقع ہوا تو نہلا دیا، اسے آپ نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے تمام مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی، اس کی بھی قبر بنائی گئی، اسے بھی قبر میں اتارا گیا، اور اس کے بعد اس کی قبر بھی بن گئی، اس پر بھی پھول چڑھا دیے، اس پر بھی آپ نے پھولوں کی چادر چڑھائی، خوشبو سلگائی. لیکن وہ میت عام میت نہیں ہے میت جیسی، کام سارا میتوں جیسا ہوا ہے. لیکن یہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا تھا. اس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے. تو کیا اب جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہو اس مسلمان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ اس مسلمان کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں جان دے دے انہیں مردہ ہرگز نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یعنی پتا چلا ایک جیسی کیفیات رکھنے والے ضروری نہیں حکم میں بھی ایک جیسے ہو، معاملات میں بھی ایک جیسے ہو. اللہ اکبر. تو جو نظروں سے پوشیدہ ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ مر گیا ہو. ارے جو بالکل میت جیسا بھی لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ مر گیا ہو. اگر وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا تو اسے مردہ کہنا بھی منع، بلکہ اسے مردہ گمان کرنا بھی منع ہے. وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. ارے نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو مردہ کہنا بھی منع، مردہ سوچنا بھی منع. جس نبی کا کلمہ پڑھ کر یہ مقام ملے، کیا وہ نبی خود مر کے مٹی میں دفن ہو جائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم آدم سے چھپ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور معاذ اللہ مردہ ہو گئے. نہیں، حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے. جو مردہ انہیں سمجھے وہ خود مردہ ہو، جو انہیں مردہ سمجھے وہ مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ایسی شان والے ہیں جو ان سے جڑ جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو انہیں بھی مردہ نہیں کہا جا سکتا، انہیں بھی مردہ گمان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو پتا چلا مہربان کا زندہ ہونا ضروری ہے. بولیے تمام مہربان کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور حضور تو مہربان سارے عالمین کے لیے بن کر آئے ہیں، تو ماننا پڑے گا حضور مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. ذرا دل سے بولیے حضور مردہ نہیں زندہ ہے. جھوم کے بولے ذرا حضور مردہ نہیں زندہ ہے. اب تمام افراد اپنے ہاتھ دوبارہ بلند فرمائیں. سیدھا ہاتھ. اور یہ انگلی پہلی شہادت کی، یہ پہلا عقیدہ تھا. حضور خلقت میں اول ہے. زور سے کہیے حضور خلقت میں اول ہے. حضور مردہ نہیں زندہ ہے. حضور مردہ نہیں زندہ ہے. کیونکہ حضور رحمت للعالمین. بے شک. اب دو عقیدے ہم نے سمجھ لی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ بہکانے کی کوشش کرے تو آپ کہیے بھائی تم حضور کو رحمت للعالمین مانتے ہو؟ اگر وہ آپ کے سامنے کہے ہاں بالکل قرآن میں ہے، تو کہا کیسا مانتے ہو، زندہ یا مردہ؟ اگر بولے نہیں وہ تو انتقال فرما گئے، وہ تو یوں ہوگا یوں ہوگا، بھائی تم نے مانا ہی نہیں. اگر تم رحمت للعالمین مانو گے تو ماننا پڑے گا حضور زندہ ہے. حضور زندہ ہے. اچھا، اب یہ دو قاعدے کہ مہربان محتاج سے پہلے ہوتا ہے اور مہربان کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ دو قاعدے آپ کو سمجھ میں آگے کہ نہیں آئے؟ دل سے بتائیے آئے کہ نہیں آئے؟ الحمدللہ. اب 3 قاعدے رہ گئے. میں نے کہا تھا 5 عقیدے انشاءاللہ اسی آیت مقدسہ سے یہ فقیر آپ کے سامنے رکھے گا. اگر آپ اجازت دیتے تو میں اگلے دن بیان کروں، ورنہ یہ کہ
وقت زیادہ ہے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ نے زندگی دی پھر کسی وقت آ کے بیان کر دوں گا میں. دوسری محفل کا لفافہ بھی برقرار رہے. کیا خیال ہے؟ ایک ہی لفافے میں پوری سب کو لپیٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، بات کو فرما رہے ہیں حضرت کے لپیٹ میں، برا نہیں مانیے گا، میں نے ذرائع مذاق کہا ہے. لفافے والی کیفیت ہے نہیں اپنی، اپنا تو پورا ہی خالی ہے، سارا معاملہ ایسا ہی ہے. بہرحال آئیے ہم دین سیکھتے ہیں اور اسی مثال سے آگے بڑھتے ہیں جو ہم نے ماں اور بچے کی آپ کے سامنے رکھی ہے. ماں بچے کے حق میں، بھئی آپ بولیں گے تو مجھے مزہ آئے. ماں بچے کے حق میں مہربان ہے. بچہ محتاج ہے ماں کی مہربانی کا. ہم نے بتایا ماں زندہ ہوگی تو بچے کے حق میں مہربان بن سکتی ہے. اچھا، ماں زندہ ہے، بچے کی ضروریات اس نے پوری کر دی، بچے کو لٹا دیا اور خود کسی کام سے چلی گئی، مثلا نہانے چلی گئی، اپنی حاجت پوری کرنے چلی گئی، وہ غسل خانے میں ہے. بچے کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا، بچہ بستر سے گر گیا. ہوتا ہے نا بھائی، میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا، آپ سب گرے ہوں گے تقریباً، الحمدللہ. لیکن ہماری امی کہتی تھی کہ بچوں کو فرشتے ایسے پروں پہ تھام لیتے ہیں، فرشتے بچوں کو تھام لیتے ہیں، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایذا سے بچا لیتا ہے، تکلیف سے بچا لیتا ہے. ظاہراً ہلکی پھلکی چوٹ لگتی ہے، روتے ہیں. بچہ گر گیا، رونے لگا، اب اسے فوری ریمیڈی چاہیے، انسٹنٹ ریمیڈی، یعنی اس کا درد کا درما چاہیے. اور درد کا درما کون ہے؟ ماں. وہ محتاج ہے درد کو دور کرنے کا. اور مہربان ہے ماں. تو مہربان بچے کے قریب ہے، کہاں ہے؟ دور ہے. تو کیا وہ وہیں سے بچے کے درد کا درما بن سکتی ہے؟ مہربانی سے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ لازم کیا ہوا کہ مہربان کو محتاج کے قریب ہونا چاہیے. اگر قریب نہیں ہوگا تو مہربانی سے فائدہ نہیں دے سکتا. جب دنیا کے مہربان کے لیے یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ اسے محتاج کے قریب ہونا لازم ہے، تبھی وہ مہربان ہو سکتا ہے، تبھی وہ مہربانی کر سکتا ہے. تو رب کریم نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے حق میں مہربان بنا کر بھیجا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محبوب جب عالمین کے حق میں مہربان بن کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عالمین کے چپے چپے کے نزدیک حضور کی رحمت موجود ہے. ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں. ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں. ان کی رحمت تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ نور نبوت سے اپنے ہر ذرہ کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. ارے وہ تو بڑی شان والے ہیں جن کی نسبت اس محفل کو حاصل ہے نا، ان کے بیٹے، ان کا نسب، ان کے شہزادے، ان کی امت کے ولیوں کے سید و سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. فرمایا میں نے دیکھا اس دنیا کے تمام ملکوں کو میں نے اس طرح دیکھا جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا. جن کے غلاموں کی نظر کا یہ عالم ہے، سرکار کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور رحمت للعالمین ہے. تو ماننا پڑے گا حضور ہم سے دور نہیں بلکہ ہمارے قریب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں محسوس نہیں کرتے، ہم انہیں
محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ ہماری کوتاہی ہے. آپ چشمہ لگا لیں نا, حضرت نے بھی لگایا ہوا ہے, میں بھی لگا دیتا ہوں, لگا لوں, چلے رہنے دیں, گندا ہو رہا ہوگا. گندا چشمہ لگا لیا تو آپ سب گندے لگنے لگیں گے. گندا چشمہ لگا لیا تو آپ سب لوگ کیسے لگیں گے؟ گندے لگے. دھندلے. اگر گندگی اس گلاس پر ہوگی تو سب کیسے نظر آ رہے ہوں گے؟ دھندلے, گندے, جیسا اس پر ہوگا عکس. تو اس کا مطلب ہے آپ گندے تو نہیں ہیں نا, آپ دھندلے تو نہیں ہیں نا, آپ ماشاءاللہ روشن ہیں, چمکتے دمکتے سرکار کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قصور آپ کے چہروں میں نہیں ہے, قصور میرے آئینے کے گلاس میں ہے. میرے دیکھنے کی نظر جس گلاس کے ذریعے دیکھ رہی ہے وہ گلاس دھندلا ہے, وہ گلاس گندا ہے. اگر میں اسے صاف کر لوں تو اب سب کے چہرے صاف نظر آئیں گے, اب سب کے چہرے ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے ہیں. اللہ اکبر. تو بات تو ہمارے دیکھنے کی ہے, ان کے اندر کوئی کمی نہیں. بات ہماری صلاحیتوں کی ہے, ہم میں وہ صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہیں کہ ہم سرکار کا دیدار نہیں کر پاتے. ورنہ محب نے تو محبوب کے لیے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور ابھی حضرت نعت پڑھ رہے تھے, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ آنکھیں ملی ہی سرکار کا دیدار کرنے کے لیے, لیکن ہم کتنے کم نصیب ہو گئے کہ آج ہم نے یہ دیدار صرف اولیاء کرام کی کرامتوں میں ہی سننا ہے. آج ہم نے یہ دیدار صرف بزرگوں کے واقعات میں سننا ہے. ارے وہ بزرگ بن گئے تو کیا رب نے اب بزرگ بنانا ختم کر دیا؟ کیا بزرگی بنانے کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا رحمت الہی کے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں, رحمت الہی کے دروازے تو بند نہیں ہوئے. ہم نے اپنی غفلتوں سے ان دروازوں پہ داخل ہونا ختم کر دیا, ہم نے صلاحیتیں ختم کر دی. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ بات لفاظی ہے. آپ بولیں گے جناب ہمیں چیخ کے اتنا سنا رہے ہو, تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی نصیب کرے. میں بھی گناہ کروں, آپ سب تو بڑے نیک بیٹھے, میں تو بہت گناہ گار ہوں. مجھے تو سیدنا عمر کا وہ قول جب یاد آتا ہے میرے اندر سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص جہنم میں سب سے آخر سے نکالا جائے گا, کہا شاید وہ عمر ابن خطاب. اللہ, آپ سوچئے ہم کہاں ہیں, ہماری کیفیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی, آئیے پھر دامن مصطفیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. اس دور میں بھی خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں, اگر یہ تعلق سچا ثابت ہو گیا انشاءاللہ ہر شام حضوری کی مجلس برپا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اگر میری بات کو کوئی ماڈل کی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر میری بات کا کوئی عملی نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو واللہ میں ایک نام لوں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس دور میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی الحمدللہ. آپ یقین کریں انہوں نے ابھی چلا دیا میری گفتگو سے پہلے. میں یقین جانیے کہ میرا دل بالکل اوپر نیچے ہو گیا. میری کیفیت, مجھے وہ چہرہ یاد آنے لگا, کیسے کیسے جھنجھوڑ کے اس امت کو بیدار کر رہا تھا. اٹھو اٹھو مگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. وہ کہتے رہے, وہ پکارتے رہے, وہ اٹھاتے رہے. انہوں نے خواص کے لیے بھی کہہ دیا جو میں حق بیان کرتا ہوں نا تم جانتے ہو, آج میرا ساتھ دو ورنہ میری آنکھ بند ہوگی تو میں حضور سے شکایت کروں گا جا کر. آپ بتائیے آج وہ شکایت لگا رہے ہوں, آج وہ ہماری شکایت کر رہے ہوں. ہماری سے مراد وہ جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, جنہوں نے ان کو نہیں پہچانا, جنہوں نے ان کے بارے میں بد زبانی کی, جنہوں نے ان کے بارے میں بد کلامی کی. ارے ان کے جانے کے بعد آج آپ خود دیکھ رہے ہیں دشمن بھی ان کی تعریف کر رہا. ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ اختلاف ہے ان کے طریقے سے, لیکن وہ تھے عاشق رسول, وہ تھے عاشق رسول. خدا کے بندے اختلاف کرنے والا ناکام ثابت ہو گیا نا, اس کا طریقہ تو کامیاب ثابت ہو گیا.
اس کا طریقہ کامیاب ثابت ہو گیا. تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے جنازے ایسے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری محبتیں دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے گا انشاءاللہ. اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں سیجعل لهم الرحمن ودا کی مصداق بن کر وہ تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. تو آج بھی اخلاص اگر ہوگا تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نائب آج بھی پیدا ہوں گے. خواجہ غریب نواز کے نائب آج بھی پیدا ہوں گے. امام احمد رضا کے وارث آج بھی پیدا ہوں گے. بات ہماری صلاحیتوں کی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے. ہم نے 3 عقیدے سیکھے. حضور خلقت میں اول ہے. اٹھائیے انگلی. حضور خلقت میں اول ہے. زور سے کہیں حضور خلقت میں اول ہے. پورا جملہ بولیں. حضور خلقت میں اول ہے. حضور مردہ نہیں زندہ ہے. حضور مردہ نہیں زندہ ہے. پھر کہیے حضور مردہ نہیں زندہ ہے. اور حضور ہم سے دور نہیں ہمارے قریب ہے. حضور ہم سب کے قریب ہے. حضور ہمارے قریب ہے. اب قرآن کی آیت مقدسہ حضرت نے مجھے یاد دلائی. یہ آیت مقدسہ پر علماء سے آپ نے بچپن سے تقریریں سنی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ مالک ہیں. یہ نبی مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اولا سب سے زیادہ قریب. ولی قریب کو کہتے ہیں. اولا سب سے زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ. اللہ اکبر. یہ مومنین کی جانوں سب سے زیادہ قریب ہیں. اتنے قریب کہ امام اہل سنت نے فرمایا یہ مالک ہیں ان کے. یہ مومنوں کی جانوں کے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں, یہ میرا تیرا نہیں ہوتا بھائی. محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو سرکار, جو اللہ کا ہے وہ سرکار کا ہے, جو سرکار کا ہے وہ اللہ کا ہے. میرا تیرا نہیں. حضور ہمارے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہم نے اس آیت سے نہیں ابھی دلیل دی ہے. یہ تو تھی آیت, یہ تو ہم سنتے ہی ہیں. ہم نے دلیل دی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے یہ قاعدہ ثابت کیا اور یہ آپ کو اصول بتایا کہ مہربان کو محتاج سے دور نہیں ہونا چاہیے. دور ہوگا تو مہربانی سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو مہربان کے لیے لازم ہے کہ وہ محتاج کے قریب ہو. اور جب حضور عالمین کے لیے مہربان بن کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا حضور عالمین کے چپے چپے کے قریب ہیں. اور حضور ہمارے, اسی لیے تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں, اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. حضور کو ہمارے حال کی خبر. آئیے میں اس پر بھی آتا ہوں. 3 عقیدے ثابت ہو گئے. ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. شہادت کی انگلی اٹھائیے. حضور خلقت میں اول ہے. حضور مردہ نہیں زندہ ہے. حضور دور نہیں قریب ہے. یاد رہے گے انشاءاللہ. اس طریقے سے پڑھایا ہوا سبق یاد رہتا ہے نا, کچھ دور یاد رہے گا. زمان جعفری کا چہرہ یاد رکھیے گا, یہ انگلیاں یاد رکھیے گا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت یاد رکھیے گا. اور اگر یاد نہ رہا تو پھر بہت کچھ یاد رہے گا انشاءاللہ. کروایا جائے گا. یاد کر لیجئے, پھر موقع ملے نہ ملے سن لیجئے, سمجھ لیجئے, یاد کر لیجئے. یہ عقیدے حرز جاں بنا لیجئے, اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے. کوئی بہکانے آئے بولے مانتے نہیں اس لیے کہ تم رحمت للعالمین نہیں مانتے حضور. اگر رحمت للعالمین مانو گے تو ماننا پڑے گا حضور اول ہے. اگر رحمت للعالمین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا حضور مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. اگر رحمت للعالمین کہتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ حضور ہم سے دور نہیں قریب بلکہ ہے. اچھا, ماں بچے کے حق میں مہربان ہے, پہلے بھی ہے, زندہ بھی ہے, قریب بھی ہے. تو مہربان ہے نا. تینوں شرطیں پوری ہو گئی. تینوں شرطیں پوری ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ رونے لگا, ماں قریب تھی, مہربان کی تینوں صفتیں موجود, تینوں قاعدے موجود.
ماں نے بچے کو گود میں لیا، رو رہا تھا بچہ، گود میں لے کے ٹہلایا، بچہ روتا رہا۔ ماں سمجھ گئی کہ ٹہلانے سے بچے کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ماں نے اس کو پانی پلایا، بچہ پھر بھی روتا رہا۔ ماں سمجھ گئی کہ پانی بھی اس کی حاجت نہیں، یہ جو محتاج ہے اس وقت رو رہا ہے اپنی تکلیف میں، وہ تکلیف کیا ہے؟ اس کا تدارک پانی میں نہیں ہے۔ بھئی پہلے ماں کو تکلیف پتہ چلے گی تو تدارک کرے گی نا۔ تو ماں اپنے طور پر تجزیہ کرتی ہے، شاید اسے بھوک لگ رہی ہے، دودھ پلا دیتی ہے، مگر وہ دودھ پینے سے بھی انکار کرتا ہے، روتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی حاجت دودھ نہیں ہے، اس وقت بچے کی حاجت پانی نہیں ہے، بچے کی حاجت ٹہلانا نہیں ہے۔ ماں نے سارے جتن آزما لیے مگر بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ ماں نے گرائے پاؤڈر پلا دیا، شاید پیٹ میں درد ہو رہا، ووبوسائڈ پلا دیا یا پودینے کا پانی پلا دیا۔ بھائی تینوں چیز ایک ہی ہے، گرائے پاؤڈر، ووبوسائڈ، پودینے کا پانی، تینوں ایک ہی ہے۔ یہ غریبوں کا ہے، وہ امیروں کا ہے، بس فرق اتنا، یہ ڈیفنس کا نام ہے اور یہ لیاقت آباد کا نام ہے۔ لیاقت آباد بھی ذرا ڈیفنس والا نام ہے، لالو کھیت کا نام ہے، یہ لالو کھیت کا ہے۔ لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا، محتاج کی محتاجی دور نہیں ہوئی۔ تو اگر محتاج کی محتاجی دور نہیں ہوئی تو مہربان کہلانے کے لائق ہے ماں؟ اس وقت مہربانی سے فائدہ نہیں پہنچا پا رہی، مہربان ہے مگر مہربانی سے فائدہ نہیں پہنچا پا رہی۔ تو اب کیا وہ سبب ہے جس کے سبب سے، جس وجہ سے ماں بچے کے حق میں مہربان بن نہیں پا رہی؟ وہ سبب کیا ہے؟ بے خبری۔ وہ سبب کیا ہے؟ بے خبری۔ مسئلے کا درست علم نہ ہونا، پریشانی کا صحیح علم نہ ہونا، ضرورت کا صحیح علم نہ ہونا، تکلیف کا صحیح علم نہ ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہربان کو ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے اس میں کہ اسے محتاج کی محتاجی کا علم ہونا چاہیے، اسے محتاج کی محتاجی کا علم ہونا چاہیے۔ اگر محتاج کی محتاجی کا علم نہ ہو تو مہربان بقیہ تینوں صفتیں بھی اگر موجود ہوں تو کبھی کبھی وہ مہربانی سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزان گرامی، جب دنیا کے مہربان کے لیے ایک اور صفت پائی گئی، لازم ہوئی کہ وہ مہربان اس وقت ہوگا جب اسے محتاج کی محتاجی کا علم ہوگا۔ زور سے کہیے، محتاج کی محتاجی کا علم ہوگا۔ تو جب دنیا کے مہربان کے لیے یہ صفت لازم قرار پائی تو رب نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو تمہیں سارے عالمین کے حق میں مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتا چلا محبوب تم ایسے رحمت بن کر آئے ہو کہ تم اول بھی ہو، تم زندہ بھی ہو، تم محتاج کے قریب بھی ہو، اور تمہیں ہر محتاج کی محتاجی کا اللہ نے علم بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب چوتھی صفت جو حضور کے اندر لازم قرار پائی وہ ہے علم، خبر، وہ ہے جاننا۔ حضور بے خبر نہیں ہے، حضور کسی سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، زور سے کہیے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ میرے دل کی خبر بھی حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا تھا جانب طیبہ کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ ارے وہ قیامت میں بھی شفاعت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بھئی جانتے ہوں گے تو کریں گے نا۔ نبی کے غلام چمک رہے ہوں گے، نبی کے غلام نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز سرکار کے غلاموں کی چمک دھمکی کچھ اور ہوگی، سج دھجی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ قیامت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا چار عقیدے ہمارے،
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो मुसलमान इस आयत पर यकीन रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान रखता है, तो उसे ये भी मानना होगा कि हुजूर खिलकत में अव्वल है, हुजूर खिलकत में अव्वल है। माशाअल्लाह पहले तकरीर शुरू की थी, लोग कम थे, अब तो पीछे तक लोग आ गए। जरा आवाज भी वैसी बुलंद होनी चाहिए। हुजूर खिलकत में अव्वल है, हुजूर मुर्दा नहीं, जिंदा है, हुजूर दूर नहीं, करीब है, और हुजूर को हर मोहताज की मोहताजी का इल्म है, क्योंकि हुजूर जिंदा है, रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। आलमीन है। अब आखिरी बात, कितना वक्त हो गया? अल्लाह, मैंने शुरू में जो जुमले कहे थे, अब वो बातें समझ में आ रही हैं? जितनी बातें कि आप कहते 15 मिनट में, 15 मिनट में यही अकीदे सिखाता। आप कहते आधा घंटा में, आधे घंटे में। आप कहते 1 घंटा, 1 घंटा। आप कहते 5 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके कदमों की बरकत कि मैं 5 घंटे बात करता हूँ और आपके सामने अकीदे सिखाता हूँ। अजीज़ान गिरामी, मेहरबान के लिए अव्वल होना भी ज़रूरी है, जिंदा होना भी ज़रूरी है, करीब होना भी ज़रूरी है, और बाखबर होना भी ज़रूरी है। कराची का माहौल है, आइए आखिरी बात करता हूँ। कराची का माहौल है, अब तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन माहौल जो है, देखिए फूलों की बरकत है, लोग पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगे। घर वाले परेशान है, रोज कपड़ा धुलवाना पड़ता है, इसीलिए हार है। जो जीता उसकी भी हार है, सबके लिए हार है। हाय हाय, ये फूल दुल्हा के गले में भी हैं और मैयत के कब्र के ऊपर भी है। हाय भाई, कराची का माहौल है। माँ ने बच्चे से कहा, जरा बच्चा जरा साइकिल पे जाओ, और वो लियाकताबाद में कोई मशहूर दुकान बताएं, कोई सी भी। 420 रुपये? अरे बाप रे बाप। असल कोई अच्छी चीज बता दीजिए। अच्छा, चले ठीक है भाई। घर में गैस आजकल नहीं आ रही ना, रात में चली जाती है, दिन में भी चली जाती है। कुछ भी हो, मशहूर होना चाहिए, सही बात है। तो वो माँ ने कहा, जाके जरा बेटा मेहमान आए, चाय लेकर आ जाओ। बच्चा निकला, जी जी अब तो कुछ भी रख लें। चाय लेने के लिए गया था साइकिल पर, बाहर हंगामा शुरू हो गया। होता है ना कराची में अचानक, अरे अभी मोटरसाइकिल वाला इस गली से गया, यू टर्न लेकर आया तो दुकानें बंद। ऐसा होता था ना, भाई शटर गिरा दी, ओ फलां को मार दिया, बंद करो, ये करो, वो करो, पकड़ धकड़, ये वो शुरू हो गई। वो जनाब अल्लाह अल्लाह, ऐसा जमाना था, अजाब था, अजाब। हाँ, मुझे वो वक्त याद आता है। मैं 23 नवंबर 2018 की रात, ये 14 रबीउल अव्वल शरीफ 15वीं शब थी, मलीर में एक महफिल नात में शरीक था और तकरीर कर रहा था। और आप हैरान होंगे, यही तकरीर कर रहा था, यही गुफ्तगू कर रहा था। अब सुभान अल्लाह आपने कहा है, ऐसा ना हो उसकी तमसील हो जाए, दोबारा रिपीट हो जाए। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत है। मैं तकरीर कर रहा था, जो बात आगे बताने वालों बड़ी हैरान हो जाए। मुझे खैर थोड़ा सा अंदाज़ा पहले से था, तो मैं तैयारी से भी गया था, लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूँ मलीर में हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ऊपर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन, जैसे भी कर रहा हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन पर। और मेरा नाम सोल्जर बाजार थाने में FIR में लिखा जा रहा है कि ये मौलवी नुमाइश चौरंगी पे रेंजर्स पे फायरिंग कर रहा था।
آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا جو بات بتانے جا رہا تھا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی جب تک حیات رہے دہشت گردی کے مقدمے چلتے رہے ان پر۔ کس نے بنائے؟ حکومت نے، گورنمنٹ نے بنائے نا۔ تو گورنمنٹ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ دہشت گردی۔ گورنمنٹ کی نظر میں کیا تھے؟ اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا وہ سارے مگرمچھ کے آنسو رونے لگے۔ کل وزیر مذہبی امور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ او بھائی، دہشت گرد کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ تو اگر تم دہشت گرد نہیں سمجھتے تو کیا سمجھتے ہو؟ بولتے بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق رسول۔ تو عاشق رسول ہے تو دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور اگر دہشت گرد ہے تو عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ تو تم جھوٹے، وہ تو سچے تھے۔ ساری دنیا مل کے انہیں کیا کہہ رہی ہے؟ عاشق رسول۔ بلکہ عشق رسالت معاب کا باب اور عنوان 21ویں صدی میں علامہ خادم حسین رضوی کا نام ہے۔ آج عشق ان سے وابستہ ہو گئے۔ وہ پہلے فرد تھے، وہ پہلے شخصیت تھے، لیکن اب نظریے کی علامت بن چکے ہیں، عقیدے کی پہچان بن چکے ہیں۔ آنے والا مورخ جب بھی لکھے گا 21ویں صدی کے احوال تو وہ لکھے گا کہ ایک خادم آیا تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا، خود تو گلاس بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن امت مسلمہ 1.5 ارب مسلمانوں کو قدموں پہ کھڑا کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ حاشا للہ کبھی ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہ کہنا، سمجھ میں نہ آ رہا ہو خاموش رہ جانا، مگر کوئی برا نہ کہنا۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور رب کریم نے محبوب علیہ السلام کی زبان سے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ولی سے عداوت اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ بچ کے رہنا، خیال کرنا۔ صرف غوث اعظم کا ادب ہی ہم پر واجب نہیں ہے، اس دور میں جو ان کے نائب ہیں اس کا ادب بھی واجب ہے ہمارے اوپر، لازم ہے۔ ہم نے کیا جانا کہ وہ کون تھے؟ تو وہ بچہ باہر نکلا چائے لینے کے لیے، ماں نے بھیجا، مہربان نے محتاج کو بھیجا کہ چائے لے کر آؤ۔ ماں نے محتاج کو بھیجا، مہربان نے محتاج کو بھیجا، ماں نے بچے کو بھیجا۔ یہی نسبت چل رہی ہے نا سمجھنے کے لیے۔ مہربان نے محتاج کو بھیجا کہ یہ کام کر کے لے آؤ۔ بچہ باہر گیا، پولیس کی پکڑ دکڑ چل رہی تھی۔ بھئی مائک کی آواز کہاں تک جا رہی ہے؟ یہیں تک ہے؟ نہیں بڑھا دو یار ذرا، پولیس والے بھی سن لیں۔ سارا میری ذمہ، میرا نام سید زمان علی جعفری، میرا نام لو، ہم تو ویسے ہی بڑے نیک نام ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری پولیس تھی، یہ وہی پولیس ہے نا جو ہاتھی سے بھی کہلواتی ہے میں ہرن ہوں، میں ہرن ہوں، میں ہرن ہوں، یہی ہے نا وہ پولیس۔ ان کا حال بالکل ویسی ہے جیسے سعودی عرب میں شیر کو درآمد کیا گیا اور اس کو بندر کی خوراک کھلائی گئی، 3 دن تو کھاتا رہا، احتجاج کیا، کہا میں شیر ہوں، مجھے شیر والا کھانا دو۔ انہوں نے کہا شیر ہوگے اپنے گھر کے، جو بھی ہو ہمیں ہماری بلا سے، تمہارے اقامے پہ بندر لکھا ہوا ہے، ہم تمہیں بندر کی خوراک کھلائیں گے۔ تو یہاں تو حال نا پولیس کا بھی یہی ہے، جج کا بھی یہی ہے، ہر ایک کا یہی ہے، سب کا یہی حال ہے۔ میں نے ابھی حضرت آج کل تو بڑی حکایتیں چلتی ہیں نا، میں نے پڑھا تھا کہ وہ طوطا مینا جو میاں بیوی ہو گئے سفر میں، تو وہ کسی شہر میں کسی درخت پہ بیٹھ گئے اور جا کے دیکھا انہوں نے وہ شہر جو ہے نا بڑا ہی بے رونق سا ہے، اجڑا ہوا۔ وہ باتیں کرنے لگے کہ شاید اس شہر میں الوؤں کی کثرت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی نحوست سے یہ شہر اجڑ گیا ہے۔ تو ایک الو سن رہا تھا ان کی باتیں، اس الو نے جب یہ باتیں سنی اس نے آ کر ان کے پاس رسم و راہ بڑھائی اور اس کے بعد کہنے لگے لگتا ہے تم لوگ مطلب مسافر ہو تو آج رات ہونے والی ہے، رات کو میرے یہاں قیام کرو، صبح چلے جانا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی آفر آئی ہے۔ چلے گئے، دعوت ہوئی، خوب مزے کی، آرام کیا۔ صبح اٹھ کے جب رخصت لے کر میاں بیوی جانے لگے طوطا مینا،
جب جانے لگے تو الو نے ہاتھ پکڑ لیا مینا کا اور کہا بھائی طوطے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو لے کر، میری بیوی ہے یہ۔ اس نے کہا تمہاری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو میری بیوی ہے۔ کہا میری بیوی ہے، یعنی میری بیوی ہے۔ جھگڑا جب بڑھنے لگا، الو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، بس وقت ہو گیا ہے، عدالتیں کھلنے والی ہیں، کچہریاں کھلنے والی ہیں، ہم چل کے منصف سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو کچہری میں بیٹھا ہوا نا سیٹ کے اوپر، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں یہ کس کی بیوی ہے۔ چلو بھائی، اب کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، چلا گیا۔ جب کچہری میں پہنچا تو جو بیٹھا ہوا تھا نا جج کی کرسی پر، اس نے فیصلہ الو کے حق میں دے دیا۔ اس نے فیصلہ الو کے حق میں دے دیا۔ آپ کو کوئی بات مثال کی جو میں سمجھا رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں حکایت، کہیں آپ کو اس معاشرے میں تو نظر نہیں آ رہی؟ کہیں آپ کو ملتی جلتی باتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہوں تو میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں اس میں قصوروار نہیں ہوں، میں تو مثال دے رہا ہوں۔ جناب الو کے حق میں فیصلہ ہو گیا، طوطے نے مینا کا ہاتھ چھوڑ دیا، الو کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، اور طوطا افسردہ روتا جانے لگا مینا کو چھوڑ کر، کیونکہ بیوی کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ وہ الو کی ہے۔ اپنی بیوی چھوڑ کر جانے لگا۔ الو نے پیچھے سے آواز دی، میاں کہاں جا رہے ہو؟ بیوی کو تو ساتھ لے کر جاؤ۔ طوطے نے افسردگی سے کہا بھائی اب کہاں میری بیوی؟ جب جج نے کہہ دیا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے تو اب میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ذرا قریب آ، دل جوئی کی اس کی اور کہا بھائی یہ تیری بیوی ہے، تسلی رکھ، اپنی بیوی کے ساتھ جا۔ میں تجھے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ شہر الوؤں کی نحوست سے نہیں اجڑتے، شہر اس لیے اجڑتے ہیں کہ منصف فیصلے درست نہیں کرتے۔ منصف فیصلے، اسی لیے قول مشہور ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کہ زمانہ کفر کے ساتھ تو برقرار رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا، نا انصافی کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ بھی قول پڑھا ہے، ونسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ ونسٹن چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، روز لندن کے اوپر بمباری ہوتی تھی، تباہی پھیل گئی، اس کے مشیرہ کے بتاتے آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، وہ سب کچھ سنتا، نوٹ کرتا، تدارک کا سوچتا، لیکن ساتھ ہی ایک بات کہتا یہ بتاؤ ہماری عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی عدالتوں میں کام معمول کے مطابق جاری ہے۔ کہا بس جب تک ہم صحیح کام کرتے رہیں گے عدالتوں کے ذریعے، اللہ تو اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ آج کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ جو منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں رحم نہیں، جن کے دلوں میں حیا نہیں، اللہ انہیں حیا اور رحم عطا فرمائے، عدل و انصاف کی دولت عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بچہ گیا، پکڑا گیا، پولیس نے پکڑ لیا۔ میں نہیں تھا، ارے تو تھا نہیں تھا، ہماری گنتی پوری کرنی ہے، چل تو بھی اندر۔ یہ وہی ہوا کہ زمان جعفری تو میلاد میں تقریب کر رہا تھا، لیکن نام لکھنا تھا، ہمیں فٹ کرنا تھا اس کو، رینجرز پہ فائرنگ کرنے والوں میں بچے کو بھی پکڑ لیا گیا، بچے کو لے گئے۔ اب کسی نے ماں کو بتایا، ارے بھائی تمہارا بچے کو پکڑ لیا، تھانے لے گا لیاقت آباد تھانے میں۔ ماں روتی پیٹتی تھانے پہنچی۔ ماں ہے مہربان، بچہ ہے محتاج، ماں میں 4 کوالٹی موجود ہیں، وہ پہلے بھی ہے۔ بھائی چاروں کوالٹی ایک دفعہ آپ بتائیے گا۔ اول زندہ ہے، قریب بھی ہے، قریب بھی ہے، علم بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اب بتاؤ ماں کے اندر چاروں کوالٹی ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ دوڑی بھاگی پہنچی حوالات، لاک اپ میں پہنچی، لاک اپ کے قریب، لاک اپ کے ایک طرف بچہ رو رہا، ادھر ماں رو رہی ہے، دونوں لپٹ کے رو رہے ہیں، بیچ میں جالیاں، سلاخیں، بیچ میں سلاخیں۔ اب محتاج کہتا اماں تجھے اللہ نے میرے حق میں مہربان بنایا، تجھ میں چاروں صفتیں بھی ہیں، تو پہلے بھی ہے، تو زندہ بھی ہے، تو قریب بھی ہے، تجھے میری مشکل کا علم بھی ہے، تو مہربانی کر فائدہ پہنچا۔ مگر ماں کیا اسی وقت اپنی جیب سے چابی نکال کر تالا کھول کر بچے کو باہر نکال سکتی ہے؟ کیوں؟ اسے اس کا اختیار نہیں ہے۔
تو مہربان تو ہے، چاروں صفتیں بھی ہیں، لیکن مہربانی سے فائدہ نہیں پہنچا پا رہا، اس لیے کہ ایک پانچویں چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے اختیار۔ کس چیز کی؟ اختیار کی کمی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی مہربان کے کامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ پہلے بھی ہو، وہ زندہ بھی ہو، محتاج کے قریب بھی ہو، اسے محتاج کی محتاجی کا علم بھی ہو، اور اسے محتاج کی محتاجی دور کرنے کا اختیار بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب دنیا کے مہربان کے لیے یہ پانچوں چیزیں ہونا ضروری، تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے حق میں مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا یہ محبوب مہربان ہے تو ماننا پڑے گا یہ اول بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے، یہ محتاج کے قریب بھی ہے، اسے محتاج کی محتاجی کا علم بھی ہے، اور اللہ نے اسے اپنی عطا سے ہر محتاج کی مشکل کشائی کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یا رسول اللہ۔ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنا۔ حضور مختار کل بن کر تشریف لا، حضور مختار کل بن کر تشریف کل بن کر تشریف لا۔ ہم اور تم مختار ہوتے ہیں، حضور تو مختار کل بن کر آئے، جہاں بانی عطا کرتے ہیں، بھری جنت عطا کرتے ہیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کرتے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت عالمین ہے۔ اٹھائیے اپنی انگلی اور یاد رکھیے گا، ایک وہ مکہ تھا اور ایک یہ مکہ بنے گا، ایک وہ 5 انگلیاں تھی اور ایک یہ 5 انگلیاں ہیں۔ یہ عقیدے کی 5 انگلیاں، عقیدے کی علامت کے طور پر یاد رکھیے گا۔ حضور خلقت میں اول ہے، کہیے حضور خلقت میں اول ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ بے شک حضور مردہ نہیں، زندہ ہے، زور سے کہے حضور مردہ نہیں، زندہ ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور دور نہیں بلکہ قریب ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور حضور محتاج نہیں بلکہ مختار ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ بتائیے یہ 5 انگلیاں 5 عقیدے یاد رہیں گے؟ انشاءاللہ۔